بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر اعوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بات کرنی ہے خواتین کو ہراساں کرنے کے معاملے میں اور اس کے جو آگے اس کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں خواتین کی خاموشی کو لے کے. اور پھر میں نے بات کرنی ہے ڈی ایچ اے کے واقعے پہ، جس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج ذرا کچھ ڈیفرنٹ انداز میں آپ لوگوں سے بات کرنی ہے. دیکھیں، بات اس طرح سے ہے کہ خواتین کو ہمیشہ سے ہراساں کیا جاتا ہے، اور خواتین جو ہیں، جو ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ہماری بیگمات جو باہر جاتی ہیں کام کی غرض سے، شاپنگ کی غرض سے یا کسی بھی وجہ سے، ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ عورت کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہماری سوچ جو ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے، اور وہ ہمیشہ سے نیگیٹو ہے، وہ آج سے نہیں ہے. ابتدا کرتا ہوں میں، تھوڑی سی گفتگو ذرا غور طلب ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اولین سطح پہ تو خواتین نے از خود اپنی پوزیشن خراب کی. اس کی وجہ یہ کہ ایسی خواتین جو معاشرے میں کچھ ایسی غلط کاریوں میں تھیں، آٹے میں نمک کے برابر، بہت تھوڑی تعداد، وہ تھانہ کچہری تک ان کی رسائی تھی، اور وہ گلی محلے میں بھی وہ کہتے ہیں نا جی لچی رن پردھان، تو وہ جو لچ والی خواتین تھیں، ایسی خواتین نے معاشرے کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ تھانہ کچہری، لڑائی جھگڑا یا اس قسم کی صورتحال میں صرف 2 نمبر خواتین جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. چونکہ تعلیم کا معیار وہ نہیں تھا، معاشرے کی اسٹڈی مناسب انداز میں نہیں ہو سکی، لہٰذا ہم نے ایک بینچ مارک بنا لیا کہ جو خاتون تھانہ کچہری سے رابطہ قائم کرے گی وہ 2 نمبر ہے. اس کی میں اولین مثال آپ کو دے دیتا ہوں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت مدت پہلے کی بات ہے کہ گلبرگ گرلز کالج کے پاس ایک فیملی رہائش پذیر تھی، اور وہ خواتین، وہ بچیاں، وہ ہماری بیٹیاں شام کو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہاں پہ یہ برگر شرگر اور اس قسم کی چیزوں کا رش نہیں ہوتا تھا، ایک نارمل رہائشی علاقہ تھا، تو وہ شام کو وہاں اپنے گھر کے سامنے سڑک پہ واک کرتی تھیں. انہیں چند اوباش نوجوان کو 2-3 وہ بلا ناغہ ڈیلی روٹین میں پریشان کرتے تھے، اور شدید پریشان کرتے تھے. میں نے ان دنوں، یہ 1980s کی بات ہے، 81 82 میں بھی 83 کی یہ بات ہے، تو ہم لوگ نئے نئے پولیس سروس میں آئے، اور پتہ چلا، ایک ہمارے ہی کلیگ نے ہمیں بتایا کہ جی وہ خواتین جو ہیں ان کے گھر والے پولیس کو معاف کیجیے گا شکایت کرنے گئے، تو وہاں پہ ایک چاچا جی نے انہیں یہ کہا کہ کڑیاں نو ڈک کے رکھو. کڑیاں دا کی کم ہے یہ شام نو باہر نکلن یا یہ اتھے واک کرن. بالکل اس کے سامنے گلبرگ پارک ہے جو بڑا خوبصورت پارک ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہے. تو ان چاچا جی نے پولیس اسٹیشن میں ان کو ایک ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے بھی کڑیاں دا کیڑا کام بنتا ہے بھی باہر نکل کے واک کرن، اور وہ گھر دی چھت تے واک کر لیا کرن، مطلب خواتین کو قید کرنے کا مشورہ دیا. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. فائنلی وہ جو ہمارے کلیگ تھے، ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے یہ واویلا ہم سب سے کیا کہ جناب یہ بڑی زیادتی ہے، وہ بیٹیاں ہیں، 3 وہ بچیاں ہیں، اور اس گھر میں ایک لڑکا ہے، اور وہ وہاں پہ واک کرتے ہیں، تو 1-2 نوجوان لنڈ مشٹنڈ جو ہیں، لفنگے، جن کو والدین نے لفنگ پنے کی تربیت دی ہوئی ہے، وہ آ کے انہیں بہت شدید پریشان کرتے ہیں. ہم نے سوچا کہ جناب اس کا پھر اب دستی حل کر لیا جائے. بہرکیف میں اور میری ٹیم، ہم 5-6 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو گئے، اور اس انتظار میں کہ کب یہ واقعہ پیش آئے گا اور ہم نے اس پہ ایکشن لینا ہے. میں اس میں سے بہت سی چیزیں حذف کرتے ہوئے اس واقعے کو مختصر کرتا ہوں کہ باہر طور وہ ایک نوجوان وہاں آ گیا، اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ اسے وہ سبق دیا جانا تھا. خواتین و حضرات، اس نوجوان کو ہم نے اس کی زندگی کا پہلا
اور آخری سبق دستی بنیادوں پہ دیا جو وہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن تک یاد رکھے گا، کیونکہ وہ سبق ایسا تھا کہ جو بھلائے نہیں بھول سکتا۔ خواتین و حضرات، اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے تھانوں میں ایک عام رواج ہے، میں نے ذاتی طور پہ یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر کسی ایسے گھر میں ڈکیتی ہوئی یا چوری ہوئی یا کوئی رازنی کا واقعہ پیش آیا اور کوئی مطلب کرائم ریلیٹڈ کوئی بھی واقعہ پیش آیا اور اس میں خواتین کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، تو ہمارے زمانے میں بطور ایس ایچ او مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا کہ جو صاحب پہلے تھانہ سے جایا کرتے تھے کال پہ، یہ 15 بہت لیٹ شروع ہوئی، بلکہ 15 کے دور میں بھی ایسا میں نے ایکسپیرینس کیا کہ وہاں پہنچے ایس ایچ او صاحب، پہنچتے ہی جو وہ کھڑپینچ تھانے دار صاحب ہوتے ہیں، جو کرو تھانے دار ہوتے ہیں، انہوں نے آتے ہی گیٹ پہ انٹری پہ ہی ایس ایچ او صاحب کو کہ صاحب جی کو کم 2 نمبر ہی لگتا جی، اتنے نا جناب زنانیاں ہی ہیں جے پا جی، یہ سر جی کوئی زنانیاں دا رولا ہی ہے۔ اب میرے لیے یہ چیزیں بڑی تکلیف دہ تھیں۔ میں نے اولین سطح پہ ہی اپنی اول کی نوکری سے خواتین کی شکایت کو ہمیشہ بہت امپورٹنس دی۔ میں نے ان کو سرزنش کی، جس پولیس اسٹیشن میں میں تعینات ہوا، میں نے خواتین کے معاملات کو لے کے بڑی خصوصی توجہ دی، کیونکہ خواتین ہماری بہنیں بھی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، ہماری بہویں بھی ہیں، اور خواتین ہماری مائیں بھی ہیں۔ خواتین سے بے شمار اختلافات کے باوجود میں اس چیز کا قائل رہا ہوں کہ خاتون باہر طور ہمارے معاشرے میں ایک مظلوم اور پسا ہوا طبقہ ہے، اس کی بات کو بڑی غور اور بڑی توجہ سے سننا چاہیے اور اس کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ میں نے ان تھانے دار صاحبان جو تقریباً 90% وارداتوں کے ہو جانے کے بعد ایس ایچ او صاحب کے وہاں پہنچتے ہی ان کو یہ بیانیہ جاری کرتے تھے کہ صاحب جی کام کو 2 نمبر ہی ہے۔ جہاں لڑکی کے ساتھ رازنی ہو گئی، انہوں نے کہا صاحب جی کو رولا انہاں دا کو ہے جے جناب، کو رولا جناب کسے منڈے نال تے جناب، مطلب یہ کہ ہمیشہ جس خاتون نے پولیس سے رابطہ قائم کیا اس کو اس کی ان ریٹرن یہ سزا ملی کہ پولیس والوں نے آپس میں اس کو 2 نمبر ڈکلیئر کر دیا۔ یہ وہ واقعات تھے، یہ وہ حالات تھے جن کی وجہ سے شریف والدین نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی، خصوصی طور پہ بیٹیوں کو، کہ تھانہ کچہری نہیں جانا، کسی کے خلاف شکایت نہیں کرنی۔ جن خواتین کے بھائی بند کچھ تکڑے تھے اور سخت مزاج تھے، انہوں نے اس خوف سے شکایت نہیں کی کہ جناب ہماری اسکولنگ بند ہو جائے گی، ہمارا کالج بند ہو جائے گا، ہمیں پھر یونیورسٹی نہیں جانے دیا جائے گا، لہٰذا وہ اپنے اوپر ہونے والے تمام مظالم کو اپنے اندر پیتی چلی گئیں، اپنے اندر سموتی چلی گئیں، اور نتیجتاً معاشرے کے وہ بد کردار، وہ خنزیر جن کو ان کے والدین نے ایسی حرام کاری کی تربیت دے کے جوان کیا۔ خواتین و حضرات، ہم تربیت کا رونا روتے ہیں، در حقیقت ہم تربیت جو خناس والے والدین ہوتے ہیں، جن کے دماغ خراب ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو تربیت ہی ایسے دیتے ہیں کہ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں، سانبھ لیں گے، ویکھی جائے گی، پولیس والے دی ایسی دی تیسی تن کے رکھ دیں گے، معطل کرا دیں گے۔ اولاد کو اولین سطح پہ ایسی تربیت دے کے جوان کرتے ہیں کہ پولیس دے نال نبڑ لیں گے۔ ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے حضور والا، اگر بچوں کو آپ نے اولین سٹیج پہ یہ تربیت دی ہو کہ آپ کے کسی جرم کے ہم ساتھی نہیں ہیں، اور آپ کی اولاد کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میرے والدین میرے کسی جرم کی صورت میں وہ پہلی سطح پہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمیں خود گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیں گے، زیادہ سے زیادہ اس سے آپ کی اولاد میں بزدلی آ جائے گی، وہ اس قسم کے حالات سے خوفزدہ ہونے لگیں گے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ وہ ایسے حالات سے خوفزدہ ہی رہیں، وہ بزدل رہیں۔ ایسی بہادری، ایسی بد کرداری، ایسی حرام کاری کی ضرورت کیا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دلیر بنائیں کہ وہ قتل و غارت کرتے پھریں، وہ ویپنز لے کے پھریں، وہ پھر لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں پامال کرتے پھریں۔ خواتین و حضرات، مجھے اس میں کچھ اعتراضات خواتین کی نسبت بھی ہیں کہ
خواتین، ایسی خواتین جو بہت تھوڑی تعداد ہے جن کی، وہ شاپنگ مالز میں، وہ بڑے بڑے جو آپ کی ہاؤسنگ کالونیز ہیں ان کے ایسے پوائنٹس پہ کہ جہاں پہ لونڈے لپاڑے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ خواتین جو خود مادر پدر آزاد خواتین ہوتی ہیں وہ وہاں لونڈے بازی کے لیے پہنچ جاتی ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ایسی بچیاں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو گھروں سے کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں، جو سودا سلف خریدنے کے لیے نکلتی ہیں، جو اپنے بچوں کو کسی اکیڈمی میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں ڈراپ کرنے کے لیے جاتی ہیں، جو اپنے خامند کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں اور اس کا وہ بیٹر ہاف بن کے ایک زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اس کی مددگار ہوتی ہیں، ایسی خواتین ان 2 نمبر خواتین کی غلط کاری کے باعث ان خواتین میں شمار ہو جاتی ہیں جو شام کے ٹائم پہ، دوپہر کے ٹائم پہ یا رات گئے بازاروں میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ لونڈے بازی کے لیے نکلتی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا، طے کرنا ہوگا معاشرے کو، والدین کو، بزرگوں کو، کہ ایسی خواتین کی نشاندہی کی جائے اور ایسی خواتین کو بھی رپورٹ کیا جائے تاکہ جو پلڑا ہے وہ برابر رہے۔ ایسے لونڈے لپاڑے، ایسے لنڈ مشٹنڈ، ان کی بھی تعداد بہت کم ہے خواتین حضرات، سب کے سب غلط نہیں ہیں۔ میں معاشرے میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو عزتوں کے رکھوالے ہیں، جو عزتوں کے بھائی وال ہیں، اور وہ بہو بیٹی کو بہو بیٹی سمجھتے ہیں، اور ایسے لونڈے لپاڑے جن کی تعداد بہت کم ہے، ان کے والدین بھی لونڈے لپاڑے ہیں، ان کے والدین نے ان کو تربیت ہی گندی دی ہے۔ اب خواتین و حضرات، میں بات کرتا ہوں کہ جو بیچاری شریف خواتین ہیں وہ جب کسی مارکیٹ میں سودا سلف خریدنے پہنچتی ہیں تو بد کردار والدین کے بد کردار بچے جو ہیں وہ ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو ایک تازہ ترین موضوع بحث ہے جس پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے، جو DHA میں ایک افنان نامی لڑکے نے حادثہ کیا، اس کی تفتیشی مراحل میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں خواتین و حضرات۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات سامنے آئی، اور میں بحیثیت پولیس آفیسر میں نے بہت اچھی طرح سے اس پہ غور کر لیا کہ یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ لونڈے لپاڑے ہیں جن کے والدین نے ان کو یہ شے دے کے سڑکوں پہ عزتیں پامال کرنے کے لیے بے مہار چھوڑ رکھا ہے۔ اس میں یہ بھی بات غلط ہوگی کہ والد نے اس کو گاڑی سے روکا، والد نے اس کو باقاعدہ گاڑی لے کے دی ہوگی حرام کاری کرنے کے لیے۔ یہ وہ والد اور یہ وہ والدہ ہیں جو اپنی زندگی تو پہلے سے برباد کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ آئندہ آنے والے وقت میں اپنی اولاد کو لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لونڈے نے، اس لنڈ مشٹنڈ نے، اس لنڈ مشٹنڈ باپ کی لنڈ مشٹنڈ اولاد نے ایک خاندان کے 6 لوگوں کو قتل کر دیا۔ خواتین و حضرات، میں اس پہ پہلے سے میرا ایک بڑا جو موقف ہے وہ بڑا مضبوط موقف ہے کہ جو ٹریفک قوانین ہیں ان میں ترمیم ہونی چاہیے۔ لائسنس ٹو کل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو لونڈا لپڑا تھا، کسی 18 سال سے زیادہ عمر کے شخص کو بھی لائسنس ٹو کل نہیں ملنا چاہیے۔ سڑکوں پہ گاڑی چلانے والے جب لائسنس حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایکسیڈنٹ کی شکل میں اتنی نرم جو قانونی شکیں ہیں کہ اس میں کسی کا کچھ بگڑتا ہی نہیں۔ یہ واقعہ تو DHA میں ہو گیا کہ ایک لونڈے لپاڑے نے، ایک کم عمر نے یہ حرام زدگی کی، اور اس حرام زدگی، اس دہشت گردی کے نتیجے میں 6 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو خواتین و حضرات، ان واقعات کا کیا کریں گے جہاں پہ بڑے بڑے ٹرالے، بڑے بڑے ہیوی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ آئے دن لوگوں کو کچل رہے ہیں، وہ آئے دن سڑکوں پہ لوگوں کو سمیش کر رہے ہیں۔ چھوٹی گاڑی والا اپنی زندگی بچا کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جائے تو یہ معجزہ ہے خواتین و حضرات۔ کیوں؟ اس ڈرائیور کے پاس لائسنس ٹو کل ہے۔ ہمارے یہاں پہ جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی،
جب تک اتنے سخت قوانین نہیں بنائے جائیں گے کہ وہ جو لائسنس یافتہ ڈرائیور ہے اس کو ایسا واقعہ پیش آ جانے کے بعد سزائے قید ہونی چاہیے، اور وہ سزائے قید جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کی شکل میں سزائے قید نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کی نیگلیجنٹ کلنگ کے باعث اس کو سزا ہونی چاہیے اور اس کو پوری سزا ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ہیوی ٹریفک ہے، جو بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے ڈرائیور صاحبان واقعہ پیش آ جانے کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے وکلاء جو ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں، کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، اس ڈرائیور کا بال بھی بانکا نہیں ہوتا، وہ ڈرائیور کبھی گرفتار ہی نہیں ہوتا، یہ معاملات ہی سیٹل ہو جاتے ہیں، اور یہ بارو بار آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس اور معاملہ ختم۔ جب تک پورے کا پورا معاشرہ اس چیز کو لے کے آگے نہیں بڑھے گا، جب تک ہم بحیثیت پاکستانی شہری اس ایشو کو لے کے آواز بلند نہیں کریں گے، اور جب ہر شخص اس پہ آواز بلند نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ ڈی ایچ اے والے واقعات بند نہیں ہونے لگے۔ ڈی ایچ اے فیز 7 میں جو کار ریسنگ ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہم بطور پاکستانی شہری اس کے لیے سڑکوں پہ نکلتے؟ وہاں پہ وہ 1 کلومیٹر لمبا جو روڈ ہے ڈی ایچ اے فیز 7 کا، وہاں پہ کار ریسنگ ہوتی ہے، فرمولا 2 3 4 کار ریسنگ ہوتی ہے، تو کیوں نہیں اس علاقے کے مکین، اس علاقے کے رہائشی اس کے لیے ایک آواز بلند کرتے؟ کیوں نہیں ان والدین کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا کہ جن کی بے مہار اولاد جو ہے وہ وہاں پہ لائسنس ٹو کل لے کے پھر رہی ہوتی ہے؟ خواتین و حضرات، قوانین اتنے سخت ہونے چاہیے۔ میرے کچھ ساتھی کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن، یس، ریہیبلیٹیشن بھی بہت ضروری ہے، ان کی تربیت اس انداز میں کی جانی بہت ضروری ہے کہ آئندہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں، لیکن ٹریفک کو لے کے قوانین میں ترمیم کی اشد ضرورت ہے، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ٹریفک قوانین اتنے سخت بنائے جائیں کہ کوئی جرت نہ کرے۔ آپ انٹرنیشنل چلے جائیے، وہاں پہ اس قسم کے واقعات پہ جتنی بڑی سزائیں اور جتنے بھاری جرمانے مقرر ہیں، لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو تمام تر چیزیں مکمل کر کے اور یہ سوچ بچار کر کے نکلتے ہیں کہ اگر ٹریفک وائلیشن ہو گئی یا ٹریفک کا کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر تا حیات گاڑی نہیں چلا سکیں گے۔ تو کیا پاکستان میں ایسا ممکن نہیں؟ ایسے لوگ جو روٹین میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، ایسے لوگ جو روٹین میں گاڑیاں چلاتے ہیں، بالخصوص خواتین کو لے کے، یہ چونکہ میرا آج کا یہ جو گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے ہی عورت، تو میں یہ بتانا چاہوں گا خواتین و حضرات کہ اگر حرام کاری کرنے والے بے غیرت جو بچے ہیں ان کے والدین ان کا ساتھ نہ دیں تو 90% اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ صرف 10% باقی رہ جائیں گے، اور ان 10% سے نمٹنا بہت آسان ہے۔ اب میں بچیوں کو اور خواتین کو اپنے بچاؤ کے لیے اور ان معاملات سے نمٹنے کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی تجاویز دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ان پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ رہیں گے۔ سب سے پہلے تو جو بچیاں ہیں وہ اپنے موبائل فون میں ویمن سیفٹی ایپ، جو سیف سٹی اتھارٹی نے ایک ایپلیکیشن جو گوگل پہ میں نے آپ کو لنک بھی دے دیا ہے، وہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل میں، اور اگر کوئی ایسا واقعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ہراساں کیا جا رہا ہے، فوری طور پہ اس ایپ کے ذریعے پولیس کو انفارم کیجیے۔ 15 سروس پولیس کی جتنی مرضی آپ برائیاں کر لیں، جو بھی کر لیں، لیکن آپ 15 ایمرجنسی جو آپ کا نمبر ہے پولیس کا، اسے ضرور ڈائل کریں اور اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی اطلاع فوری طور پہ پولیس کو دیں۔ اس کو انجام تک پہنچنے سے پہلے پولیس کو انفارم کر دیں۔ پولیس کا رسپانس ٹائم 3-3.5 منٹ سے 7 منٹ تک کا رسپانس ٹائم ہے۔ اس کے بیچ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی گاڑیوں میں، خصوصی طور پہ جو بچیاں ہیں، وہ اپنی گاڑی میں فرنٹ پہ بھی اور ریئر پہ بھی ڈیش کیم، جو ایک کیمراز ہیں، بڑے کم وہ قیمت میں مل جاتا ہے آج کل، چائنیز کیمراز جو میں لنک میں آپ دیکھ رہے ہیں،
وہ کیمراز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. 1500 روپے سے لے کے 4000 روپے تک کا وہ کیمرہ ہے. اپنے فرنٹ پہ اور اپنے ریئر پہ وہ کیمراز انسٹال کروائیں, ان کو اپنے موبائل فون کے ساتھ لنک کریں, اور اس کا آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے تو آپ پولیس کو وہ واقعہ بتانے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. تیسری بات جو ہے وہ بڑی ضروری, وہ یہ ہے کہ جب اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے تو وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے, لاہور شہر ہے, بڑے شہروں کی نسبت یہ ہدایت ہے کہ وہاں قریب ترین کسی میڈیکل سٹور, قریب ترین کسی ڈپارٹمنٹل سٹور, قریب ترین کسی شاپ کے اندر پناہ حاصل کریں, وہاں رک جائیں, وہ حرکت بے حیا حرکت کرنے والے کی ویڈیو بنائیں, اس کی تصاویر بنا لیں, اور 15 پہ کال کریں, ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے پولیس کو انفارم کریں, اور اس وقت تک وہاں موجود رہیں. اپنے پیرنٹس کو بھی انفارم کریں, اس دکان کو نہ چھوڑیں, مت گاڑی بھگائیں وہاں سے, مت ایسے راستے کی طرف چل پڑیں کہ آگے آپ کو ایک بے آباد قسم کے راستے پہ آپ چل نکلیں اور وہاں پہ اس حرام زادے کو اپنے مشن کی تکمیل میں آسانی ہو. تو یہ ہدایات ایسی ہیں کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے, پولیس پہ آپ کا اعتماد ہے یا نہیں ہے, لیکن اب پولیس وہ دقیانوسی پولیس نہیں رہی. ایسا جدید سسٹم آ چکا ہے کہ اگر پولیس آپ کی بروقت امداد نہیں کر رہی تو آپ براہ راست انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کو شکایت کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کے ایس ایم ایس, واٹس ایپ اور بہت سارے گروپس ایسے بن چکے ہیں کہ پولیس کے پاس اب آپ کی مدد کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں. آپ کی پولیس نے ہر صورت میں مدد کرنی ہے, اور ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں اگر کوئی حرام زادے ان کو پریشان کرتے ہیں تو قطعاً شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. بالکل اس سے آپ کی کوئی شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا. اپنے والدین کو بھی مجبور کیجئے, وہ بھائی, وہ والدین براہ کرم اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی پولیس کو 100% رپورٹ کریں اور اس کی پیروی کریں, اور ایسے حرام زادوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کے بعد چین کی نیند سوئیں. امید ہے میرا یہ آج کا جو گفتگو کا جو موضوع تھا یہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, میرا ساتھ دیجیے گا. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.